بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو بتائیں گے کہ بواسیر کیا ہوتی ہے، نواسیر کیا ہوتی ہے اور فسچولا کیا ہوتا ہے۔ بواسیر کو پائلز ہیمورائڈز کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، نواسیر کو فشرز کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، اور فسچولا ایک پھوڑا ہوتا ہے۔ ان تینوں کا فرق عمومی طور پہ نہ مریض کو پتہ ہوتا ہے اور نہ ڈاکٹر صحیح طرح اپنے مریض کو سمجھا سکتا ہے، بلکہ میں آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس بیماری میں مبتلا ہے، آپ کو بیماری کون سی ہے۔ ہم آج اس ویڈیو میں اس کا مکمل حل بتائیں گے، اور یہ کس کس عمر میں ہو سکتا ہے، اور کون سی غذائیں اس کو ایگریویٹ کرتی ہیں، اور کون سی غذاؤں کا استعمال کرنے سے گھر بیٹھے یہ بیماریاں ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ آج اس کا پورا حل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو غور سے سنیے، دیکھیے اور سبسکرائب کیجئے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آج آپ کو بتائیں گے کہ بواسیر کیا ہے۔ بواسیر کے بارے میں ہر بچے، بوڑھے، جوان کو پتہ ہے کہ جی سٹول کے ذریعے، اجابت کے ذریعے بلڈ آنے کا نام بواسیر ہے، اور اس بواسیر کی دو اقسام ہیں۔ ایک بادی بواسیر ہوتی ہے اور ایک خونی بواسیر ہوتی ہے۔ شروع میں یہ تمام تینوں بیماریاں تقریباً ایک ہی فیملی سے ریلیونٹ ہیں، اور ایک ہی روٹ کے اوپر یہ تینوں بیماریاں ہوتی ہیں، اور تقریباً 90% ان کے اسباب بھی ایک ہی ہیں خوراک کے اندر۔ تو میرے بھائیو، آج میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے جہاں آپ کو مقعد کے اندر، اینس روٹ کے اندر خارش کا اہتمام، خارش شروع ہو گئی ہے یا وہاں پہ جلن شروع ہو گئی ہے، تو آپ سمجھیں یہ تینوں مرض جو ہے نا، یہ آپ کو ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کو ایزی لیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم نے کپڑا کو موٹا پہنا، یا ہماری ڈرائیونگ لمبی ہو رہی ہے، یا سیٹنگ ہماری لمبی ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ لمبی سیٹنگ سے، لمبی ڈرائیونگ سے خارش نہیں ہوتی، وہاں جلن نہیں ہوتی، مقعد میں سوزش نہیں آتی، یہ آپ کی خوراک کی وجہ سے آتی ہے۔ بواسیر بادی کے اندر پہلے انٹرنل ہیمورائڈز آپ کے انٹسٹائن میں اور ریکٹم میں بنتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے بڑھتے مقعد کے باہر گچھا بن جاتا ہے انگوروں کا، اور وہ انسان کو ایسا لگتا ہے کوئی مسل ہے، پھر وہ 5-7 قسم کے مسلز کا ایک مجموعہ بن جاتا ہے انگور کے گچھے کی طرح۔ تو میرے بھائی، یہ جو بواسیر کا معاملہ ہے یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور اسی طرح یہ جب بہت زیادہ بڑھتا ہے، آپ مرچ مسالے کھاتے ہیں، مرغن چیزیں کھاتے ہیں، بیکری فاسٹ فوڈ جب آپ بہت کھاتے ہیں، اس صورت میں اس کے اندر انفیکشن پیدا ہوتی ہے اور بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب بلڈ آتا ہے تو کئی لوگوں کو ایسے بلڈ آتا ہے جیسے کوئی جانور ذبح ہوتا ہے، اس کا بلڈ نکلتا ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو انسان کو موت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بواسیر بادی ہو یا خونی ہو، اس کا بہترین ہمارے پاس علاج موجود ہے، انشاءاللہ ہم آگے آپ کو بتائیں گے۔ دوسری چیز، نواسیر، فشر، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کے مقعد کے ارد گرد کٹس بن جاتے ہیں، اور ان کٹس کے اندر سے ایک وقت میں بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی تکلیف فشر کی ہوتی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سیدھا صحیح طرح سیٹ پہ بیٹھ نہیں سکتا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ ٹیڑھا میرا ہوتا ہے، وہ بالکل اس کا آنا جانا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو نواسیر کیوں ہوتی ہے؟ نواسیر کے بارے میں بھی ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ یہ ٹوٹل خشکی کا مرض ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں، غذا میں لوبریکنٹ چیزوں کا کم استعمال کرتے ہیں، ان کو نواسیر کا خدشہ ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں نشے کی چیزیں، چائے ہے، کافی ہے، سگریٹ ہے، یا نکوٹین کیفین کا ایکسیس یوز کرتے ہیں، ان کو یہ بیماری کا خدشہ ہے۔ جو لوگ اپنی غذا میں، خوراک میں پانی کا استعمال کم کرتے ہیں، وہ یہ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنی لائف سٹائل کو اندر رات کو جاگتے ہیں لیٹ نائٹ تک، ان کو یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جن کے اندر فائبر کی کمی ہے، لوبریکیشن کی کمی ہے، یعنی وہ اپنی خوراک میں سبزیاں نہیں کھاتے، پھل فروٹ نہیں کھاتے، تو اور اناج کے اندر جیسے جو کا دلیا ہے، اسب گول ہے، یہ وہ قدرتی چیزیں ہیں جن میں فائبر ہوتا ہے، اس کا استعمال ریگولر نہیں کرتے، تو وہ بھی نواسیر یعنی فشر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز میرے بھائیوں، میں آپ کو بتاؤں، فسچولا، یہ ایک ایسا پھوڑا ہے جو مقعد سے 2 انچ اوپر یا نیچے ایک الگ سے سوراخ بن جاتا ہے۔ ایک اللہ پاک نے قدرتی سوراخ بنایا مقعد کا، اور ایک وہ سوراخ ہے جو زہریلے مادوں نے، زہریلی رطوبات نے، تیزابی رطوبات نے ایک الگ سے سوراخ بنا دیا، اور یہ وہ موذی مرض ہے جس کے بارے میں اولاد اپنے والدین سے نہیں ڈسکس کرتی، والدین اپنے دوستوں سے ڈسکس نہیں کرتے، اور ایون کہ جو پیشنٹ ہیں وہ اپنے کسی معالج کو بھی 10-10 سال 20-20 سال اس بیماری کے بارے میں نہیں بتاتے، انہیں شرم آتی ہے۔ لیکن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہ تینوں بیماریاں ایسی ہیں جس کو آپ محسوس جیسی کریں، جیسی علامت محسوس ہو، اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ اور اس میں
تینوں بیماریوں کے اندر اس کا یہی حل ہے کہ اپنی خوراک کے اندر سے سرخ مرچ کو کم کر دیں، تلی ہوئی چیزوں کو کم کر دیں، چکنائی بیکری کی چیزوں کو کم کر دیں. اور یہ آپ دیکھیں ہمارے بچے جو مختلف سلانٹیاں چپس کھاتے ہیں، اس کے اوپر مسالے ڈال کے کھاتے ہیں، یا یہ بچے گھروں کے اندر بھی اگر کوئی برگر شوارمے پیزے کھاتے ہیں اس کے اندر کیچپ ہے، اسپائسی کیچپ ڈال کے کھاتے ہیں. اسی طرح گھروں میں دہی بلے بھی اگر کھا رہے ہیں تو اس کے اوپر چاٹ مسالہ ایک ایک چمچ ڈال کے کھاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جب آپ پرہیز سے ہٹ کے ریگولر بدپریزیوں کی طرف جاتے ہیں تو یہ مرض آپ کو گھیرتے ہیں. اور انشاءاللہ جو ہم آپ کو حل بتائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک نے کچھ ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جیسے انجیر ہے. انجیر کا استعمال بواسیر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں 2 عدد انجیر ڈیلی رات کو آپ کھانا شروع کر دیں. اور ایک اس کا کلیہ بتا دوں کہ جن لوگوں کو قبض کی دائمی شکایت ہے وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور قبض کو آپ اپنی ایسی خوراکیں استعمال نہ کریں، فائبر زیادہ لیں، پانی زیادہ پئیں، قبض نہ ہو. اور قبض اس صورت میں بھی ہوتی ہے کہ کھایا پیا بیٹھ گئے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہمارے بچے ہمارے بڑے گھروں میں آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں اور وہیں پہ ٹی وی دیکھتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں. یہ خالی بواسیر نہیں بلکہ آپ کے دل کے امراض کا بھی پیش خیمہ ہے. تو آج میں آپ کو بتا دوں کہ اس بیماری کے لیے آپ کو اپنا جو سیڈنٹری لائف سٹائل ہے اسے باہر آنا ہوگا. آپ کو اپنی زندگی میں سیر و تفریح بھی کرنی ہوگی. آپ نے اپنی زندگی میں یہ جو بدپریزیوں والی گندی چیزیں ہیں اس سے بھی آپ کو بچنا پڑے گا. آپ کو اپنی زندگی کے اندر پراپر نیند بھی لینی پڑے گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس ہمارے اس پلیٹ فارم پہ بواسیر کا کامیاب علاج موجود ہے جو ہم آپ کو اس کا پیش کریں گے. ہماری ٹیم جو ہے جب آپ وہ دوائیاں استعمال کریں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ان تینوں امراض سے آپ کا چھٹکارا حاصل ہو جائے گا.